میرے واپس آنے تک کچھ مت کرنا۔ میل جونز اس دن ٹی وی پر کمنٹری میں مصروف تھی، لیکن دوسری جانب اسی دوران وہ فرار کی ایک بڑی کوشش کے منصوبے کی سرپرستی بھی کر رر تھیں۔ فرار کے اس منصوبے کے تحت ایک پوری کرکٹ ٹیم کو ایک ملک سے نکالا جانا تھا۔ یہ ٹیم تھی افغانستان کی خواتین کرکٹ ٹیم، جو طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد اپنے مستقبل کے حوالے سے خدشات کا شکار تھیں۔ آسٹریلیا کی سابق سٹار کرکٹر میل جونز ان 3 خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے 2021 میں افغان کرکٹ ٹیم کو ملک سے فرار ہونے میں مرکزی کردار ادا کیا، بلکہ نہ صرف مالی امداد فراہم کی، اس کے ساتھ ساتھ پوری کارروائی کا انتظام بھی سنبھالا۔ ان کے مطابق یہ سب کسی جاسوس فلم جیسا تھا۔ افغانستان سے فرار ہونے والی اس ٹیم کے اراکین اب آسٹریلیا میں ہیں، جن میں سے ایک فیروزہ امیری ہیں۔ فیروزہ کو یاد ہے کہ فرار ہونے کے دوران ان کی گاڑی کو 8 مختلف ناکوں پر روکا گیا تو کیسے وہ خوف میں مبتلا ہو جاتی تھیں۔ وہ آج تک یہ نہیں سمجھ پائیں کہ کیسے ان کے سارے بہانے اس دن کام کر گئے۔ کہیں انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ ایک شادی میں شرکت کے لیے جا رہی ہیں، تو کہیں انہوں نے بہانہ بنایا کہ وہ اپنی والدہ کو علاج کے لیے پاکستان لے جا رہی ہیں۔ فیروزہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ 3.5 سال بعد جب یہ کھلاڑی میلبورن میں افغانستان کی خواتین ٹیم کی حیثیت سے ضلع وطنی میں پہلا میچ کھیلنے میدان میں اتریں تو میل جونز بھی تماشائیوں میں موجود تھیں، لیکن اس ٹیم کو ICC افغانستان کی قومی ٹیم تسلیم نہیں کرتی۔ کرکٹ کی بھلا دی جانے والی ٹیم کے نام سے ایک دستاویزی فلم میں میڈیا نے ان کھلاڑیوں سے بات چیت کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کابل سے کیسے فرار ہوئیں۔ فیروزہ بتاتی ہیں کہ اگست 2021 کے اس دن میں اپنے گھر پر قہوہ پی رہی تھی جب انہیں اطلاع ملی کہ طالبان لوٹ آئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں اس لمحے میں احساس ہو گیا تھا کہ پوری ٹیم کو ملک چھوڑنا پڑے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے والدین نے طالبان کا پہلا دور دیکھا تھا اور وہ جانتے تھے کہ لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا، ہم زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے۔ فیروزہ نے اس خوف میں سب کچھ جلا ڈالا، اپنے سرٹیفکیٹ، میڈل، کچھ بھی نہیں بچا۔ واضح رہے کہ افغانستان میں خواتین کے یونیورسٹی جانے سمیت کھیلوں میں حصہ لینے اور پارک میں جانے پر پابندی عائد ہے۔ فیروزہ کی ٹیم میں ناہیدہ بھی ایک کھلاڑی تھیں۔ ان کو یاد ہے کہ کیسے طالبان ان کے گھر انہیں تلاش کرتے ہوئے پہنچے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا بھائی گھر سے باہر نکلا تو طالبان میں سے ایک نے پوچھا، تم کسی کرکٹ کھیلنے والی لڑکی کو جانتے ہو؟ ہمارا خیال ہے کہ وہ یہی رہتی ہیں۔ میرے پاس پوری ٹیم کی اسکور بک تھی، میں نے اس کے صفحے پھاڑ کر وہ جلا دی۔ ناہید کے بھائی طالبان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے افغانستان کی حکومت میں کام کرتے تھے۔ ناہید بتاتی ہیں کہ ان کے خاندان کو دھمکیاں ملنے لگیں۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں تلاش کر لیں گے اور تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اگر تم میں سے ایک بھی مل گیا تو باقی سب کو بھی ڈھونڈ لیں گے۔ انہیں ایک محفوظ مقام کی اشد ضرورت تھی اور یہ محفوظ مقام ایک ایسے ذریعے سے مل گیا جس کی ان کو توقع بھی نہیں تھی۔ کابل سے ہزاروں میل دور میل جونز ایک ہوٹل میں موجود تھیں جب انہیں ایک انڈین صحافی کا پیغام ملا کہ کیا انہوں نے افغان ٹیم کی صورتحال کے بارے میں سنا ہے۔ اس صحافی نے ہی میل جونز کا رابطہ ایک افغان کھلاڑی سے کروایا جس نے کہا کہ ان کی پوری ٹیم ملک سے نکلنا چاہتی ہے۔ میل جونز جو آسٹریلیا کی 2 ورلڈ کپ فتوحات کا حصہ رہ چکی ہیں، انہوں نے اپنی دوست ایما اسٹیپلر اور ڈاکٹر کیتھرین کی مدد لی۔ ان چند افراد نے مل کر رضاکاروں کی ایک ٹیم بنائی جس نے ویزے کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ 120 لوگوں کو ملک سے باہر نکالنے کے انتظامات کیے۔ پہلے پاکستان اور پھر دبئی، جہاں سے میلبورن کی پرواز کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنا تھا۔ اس پورے عمل کو آسٹریلیا کی حکومت کی حمایت بھی حاصل ہو گئی، لیکن یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ ایما کہتی ہیں کہ کچھ ہفتوں تک وہ افغان کھلاڑیوں کی معلومات لیتے رہے، یہ بہت مشکل کام تھا۔ 52 سالہ میل جونز کہتی ہیں کہ ایسے لمحات بھی آئے جب یہ واضح نہیں تھا کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہوگا بھی یا نہیں۔ ہم ایک ایسے نظام سے لڑ رہے تھے جہاں سب یہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ ایسے لمحات بھی آئے جب ہمیں محسوس ہوا کہ ہم کسی جاسوس فلم میں ہیں۔ انہوں نے وہ لمحہ یاد کیا جب ایک جانب وہ میچ کے دوران کمنٹری کر رہی تھیں اور دوسری جانب ایک افغان کھلاڑی کو پیغام بھیج رہی تھیں کہ اس کے لیے گاڑی کا انتظام ہوا کہ نہیں۔ اسے گاڑی کے لیے مختلف لوگوں کے پاس جانا تھا اور میں نے اسے خبردار کیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اس دوران مجھے کمنٹری کے لیے جانا تھا اور میں نے اسے کہا کہ میری واپسی تک کچھ مت کرنا۔ آسٹریلیا پہنچ جانے کے بعد بھی کئی ماہ تک افغان کھلاڑیوں نے اس بات کو ایک راز رکھا کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کی شناخت کو چھپانے میں مقامی کرکٹ کلبز نے بھی ساتھ دیا جن کا وہ حصہ بن گئی تھیں۔ دسمبر 2022 میں ان کھلاڑیوں نے ICC کو ایک خط لکھا کہ وہ اب آسٹریلیا میں ہیں۔ انہوں نے ICC سے 2 سوال پوچھے، ان کے افغان کرکٹ بورڈ سے ہونے والے کانٹریکٹ کا کیا بنا اور ان کی تربیت کے لیے بورڈ کو ملنے والے پیسے کا کیا ہوا۔ انہوں نے درخواست کی کہ یہ فنڈ آسٹریلیا میں موجود کھلاڑیوں کو دیا جائے۔ 1 ماہ بعد ICC کا جواب ملا کہ ان کا کانٹریکٹ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر افغان کرکٹ بورڈ ہی جواب دے سکتا ہے۔ جون 2024 میں جب افغانستان کی ٹیم T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچی
پہنچی تو ان کھلاڑیوں نے اسے ایک موقع سمجھتے ہوئے ICC کو دوسرا خط لکھا۔ اس بار انہوں نے اجازت مانگی کہ ان کو پناہ گزینوں کی بین الاقوامی ٹیم بنا دی جائے۔ ان کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک اس خط کا جواب نہیں ملا۔ ICC نے میڈیا کو ایک تحریری بیان میں بتایا ہے کہ وہ افغانستان کی صورتحال سے واقف ہے اور تمام کھلاڑیوں کے لیے مواقع ہماری اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین جے شاہ نے اس بیان میں کہا ہے کہ ہم افغانستان کرکٹ بورڈ کے ذریعے کرکٹ کی ترقی کے لیے پرعزم ہیں اور افغان خواتین کھلاڑیوں کو درپیش مسائل سے واقف ہیں، بشمول ان کھلاڑیوں کے جو ضلع وطنی میں زندگی گزار رہی ہیں۔ ICC کی جانب سے تسلیم نہ کیے جانے کی وجہ سے آسٹریلیا میں موجود کھلاڑیوں کو افغانستان وومن 11 کے نام سے کھیلنا پڑا، جب میلبورن میں گزشتہ ماہ ان کا سامنا کرکٹ وداؤٹ بارڈرز کی ٹیم سے ہوا۔ یہ جذبات سے بھرپور دن تھا، لیکن اہم سوال وہی ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ سرکاری طور پر ان کو کوئی فنڈنگ نہیں کر رہا، تاہم ایک آن لائن فنڈ کے ذریعے 75,000 پاؤنڈ اکٹھا کیے جا رہے ہیں۔ یہ کھلاڑی اب بھی بین الاقوامی سطح پر کھیلنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا دار و مدار ICC پر ہوگا۔